السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم يجدك يتيما فآوى، صدق اللہ العظیم. عزیزان ملت اسلامیہ اور معزز حاضرین جمعہ، گزشتہ ایک مہینے سے آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے چند باتیں آپ حضرات تک رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو گزشتہ ہفتے آپ حضرات تک جو باتیں آئی تھی اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ کیا ہے، اس میں علماء کے اقوال کیا ہیں. ان باتوں پر آپ حضرات کے سامنے تفصیلی گفتگو آئی. دوسرا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت میں، مسکینی کی حالت میں، غربت کی حالت میں آپ کی ولادت کی ہوئی اور آپ غریب گھرانے کے اندر پیدا کیے گئے. اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے، امت کو کیا پیغام دینا تھا، یہ بات بھی گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی. تیسری بات جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے بیان کی گئی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نام کیا ہے، نام کس نے رکھا، آپ کا عقیقہ کیسے کیا گیا، اور ہمارے معاشرے کے اندر نام، عقیقہ اور عقیقے پر کرنے والے کام کے تعلق سے قرآن و سنت جو ہے ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے. ان باتوں پر جو ہے تھوڑی سی تفصیلی روشنی آپ حضرات کے سامنے ڈالی جا چکی ہے. اب جو ہمیں بات بتانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا، تو مختصراً آپ حضرات کے سامنے بات جو ہے بتاتے ہوئے آگے کی طرف نکل رہا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کا دودھ پیا. آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، تقریباً 3-4 روز آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا. پھر آپ کی باندی تھی ام ایمن بول کر کے، انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. لیکن مکے کا ایک رواج تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کی پرورش کے لیے وہ قریے کو بھیجتے تھے، دیہات کو بھیجتے تھے. یہ مکے کا رواج تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دن تک تو اپنی ماں کا دودھ پینے کے بعد، اپنے گھر میں، اپنے وطن میں رہنے کے بعد، مکے کے رواج کے مطابق آپ کو بھی قریے کے اندر بھیجا گیا، دیہات کے اندر بھیجا گیا. اور اس کے بھیجنے کا 2 مقصد ہے کہ شہر کے اندر مختلف جگہ سے لوگ آتے ہیں، تو خالص زبان جو ہے شہر کی نہیں رہتی ہے. عربی زبان کے اندر، عربی لینگویج کے اندر فصاحت و بلاغت کے واسطے دیہات کو بھیجتے تھے کہ بچہ
وہاں کی لینگویج سیکھے گا جو وہاں پراپر عربی بولی جاتی ہے۔ ایک تو یہ مقصد ہوتا تھا بھیجنے کا، دوسرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بچے جو ہے دیہات کے اندر پلیں گے بڑھیں گے، وہاں کی آب و ہوا بچے کو لگے گی تو بچہ صحت مند ہوگا، کہ وہاں ہر چیز خالص ہوا کرتی ہے۔ اور عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ شہر کے بچوں کے مقابلے میں دیہات کے بچے اور قریے کے بچے زیادہ مضبوط ہوتے، زیادہ صحت مند ہوتے۔ تو یہ دو وجہ تھی۔ تو عام طور سے جو مکے کے اندر رواج تھا قریے کے اندر بھیجنے کا، ان دو وجہ سے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریے کے اندر پرورش پانے کے لیے، نشو و نما کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رواج کے مطابق قبیلہ بنو سعد سے چند عورتیں جو ہیں دودھ پیتے بچے کو لینے کے لیے مکہ آئی۔ میں بھی اس میں شامل تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس جو سواری تھی وہ دبلی پتلی تھی، کمزور تھی، کیونکہ قحط تھا قبیلہ بنی سعد کے اندر، بھوک مری تھی۔ قحط کی وجہ سے جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے، تو میں اپنی کمزور سواری پر سوار ہو کر کے، میرے ساتھ میرا بیٹا تھا اور میرے شوہر تھے، یہ تینوں مکہ کے اندر آتے ہیں تاکہ کوئی ایسا بچہ مل جائے جس کی پرورش کر کے ہم جو ہے کچھ مالا مال ہو جائے۔ تو شہر کے لوگوں کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بچے ان کی اچھی زبان سیکھتے تھے قریوں میں جا کر کے، دیہات میں جا کر کے، اور صحت مند ہوتے تھے۔ اور قریے کے لوگوں کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جس حیثیت کے بچے کو وہ پالتی تھی، ان کو دودھ پلاتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی، تو بعد میں جو ہے ان کو انعام بھی اسی طریقے سے دیا جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں بھی قبیلہ بنی سعد کے ساتھ چلی، میری سواری دبلی پتلی، میں قافلے سے پیچھے رہ جایا کرتی تھی، لیکن کسی طرح ہم سب کے سب مکہ پہنچے۔ جب مکہ پہنچتے ہیں تو تمام عورتوں کا آنے کا مقصد ہی یہی تھا، لوگوں کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ جو بچہ ملے اس کو لیا جائے، گود لی جائے، اس کی پرورش کی جائے، تاکہ اس کی پرورش کے بدلے میں جو انعام ملے، جو روپے پیسے ملے، جو چیزیں ملے، تو اس سے گھر کا گزارا چل سکے۔ سب عورتیں اپنے اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے مکے میں پھرنے لگیں۔ سب عورتوں نے تلاش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سی عورتوں نے دیکھا، لیکن جب یہ معلوم ہوتا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام یتیمی کی حالت میں ہیں، آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے آپ کے پیدائش سے پہلے، تو وہ چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے، کیونکہ پرورش کرنے کا ایک مقصد تھا کہ انعام جو ہے اچھے سے اچھا ملے۔ اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ بچے کا باپ ہی نہیں ہے، انتقال کر چکا ہے، تو اس کا انعام کیسے ملے گا، اور ملے گا بھی تو کم ملے گا۔ اس نیت سے بہت ساری عورتیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے چلی گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت بقیہ عورتوں کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ حقیقت بات کیا ہے؟ تاریخ دانوں نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیوں نے، دودھ پلانے والی عورتوں نے نہیں گود لیا،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حلیمہ کے سوا کسی کو قبول ہی نہیں کیا۔ آپ نے پڑھا نہیں قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دودھ پلانے کا واقعہ؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے محل کے اندر جاتے ہیں، دائیاں دودھ پلانے کے لیے آتی ہیں، سب دودھ پلانے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ آپ نے کسی کا دودھ نہیں پیا، لیکن جب بتایا گیا آپ کی ماں کے بارے میں، اور جب آپ کی ماں آئی تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ تمام عورتوں کو الگ کر دیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کے مقدر میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی۔ تو تاریخ داں تو یہ لکھ رہے ہیں، سیرت نگار یہ لکھ رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دائیاں آتی تھی، دودھ پلانے والی آتی، اور وہ دیکھتی اور معلوم چلتا کہ بچہ غریب ہے تو چھوڑ کر کے چلی جاتی، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیا جا چکا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے مقدر میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو لکھ دیا گیا تھا، اس لیے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا، نہیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حلیمہ سعدیہ کے سوا کسی اور کو قبول ہی نہیں کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نورانی چہرہ دیکھا ہے، جب میری نظر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑی تو میرے دل کے اندر آقا سے محبت پیدا ہو گئی، میرے دل کے اندر اس بچے سے محبت پیدا ہو گئی۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا فرماتی ہیں اپنے شوہر سے، واللہ لأذهبن إلى ذلك اليتیم، اللہ کی قسم میں اس یتیم بچے کو لیے بغیر اپنے علاقے میں نہیں جا سکتی، میں اپنے گھر کو اس بچے کو لیے بغیر اپنے گھر کو واپس نہیں لوٹ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت حلیمہ کا انتخاب کر دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے گود لیا، اور حضرت حلیمہ کی گود میں اس طریقے سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی پرورش میں گئے، آپ کے یہاں گئے۔ جب آپ کی پرورش میں گئے اور آپ نے گود میں اٹھایا، حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ اب تک سینے کے اندر دودھ اتنی مقدار میں پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو صحیح پیٹ بھر کر کے پلا سکوں، لیکن جب اس بچے کو میں نے گود میں اٹھایا ہے، اللہ اکبر، کیسا ماجرا ہے کہ میرا سینہ جو ہے دودھ سے بھر گیا ہے، یہ بچہ بھی سیر ہو کر کے پیتا ہے، اور اس بچے کی برکت سے میرے بیٹے نے بھی دودھ سیر ہو کر کے پی لیا۔ کیسا بچہ ہے۔ حضرت حلیمہ اب لے کر کے چلتی ہیں، قافلے کی روانگی کا وقت ہو گیا، قافلے پر سب لوگ سوار ہوئے، اپنے اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ حضرت حلیمہ بھی سواری پر اپنے کجاوے کو باندھتی ہیں، اپنا سامان سفر طے کرتی ہیں، اور جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھتی ہیں اور جب سواری چلنے لگتی ہے تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، ایک عجیب معجزہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سواری جو قافلے سے پیچھے رہ جایا کرتی تھی، حضرت حلیمہ کی وہ دبلی اور پتلی اونٹنیاں جو قافلے میں آتے وقت سب سے پیچھے رہ جایا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر سوار ہونے کی برکت سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمزور اٹھنی کو ایسی طاقت بخشی کہ جو آتے وقت سب سے پیچھے رہ جاتی تھی اب جاتے وقت قافلے سے سب سے آگے نکل رہی ہے۔ قافلے والوں نے کہا حلیمہ کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ اے حلیمہ جس سواری پر تو سوار ہو کر کے آئی تھی کیا یہ وہ سواری نہیں ہے؟ حضرت حلیمہ نے کہا اے قافلے والوں، اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، سواری تو وہی ہے لیکن سوار دوسرا ہے۔ آج جس سواری پر یہ بچہ سوار ہے، اللہ کی قسم جب سے میں نے اس بچے کو گود میں لیا ہے عجیب سی خیر و برکت ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اس بچے کو گود میں لینے سے ہمارے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، عجیب عجیب سے معجزات دیکھنے کو مل رہے ہیں، خیر دیکھنے کو مل رہا ہے، برکتیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ تو عورتوں نے کہا، قافلے والوں نے کہا یقیناً اس بچے کی تو شان ہی جدا ہے، سوار کی بھی شان جدا ہے، سواری کی بھی شان جدا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس طریقے سے راستے میں چلتے ہوئے اپنے قبیلے بنو سعد کے پاس پہنچتی ہیں۔ وہاں تو قحط پڑا ہوا ہے، جانوروں کے واسطے کھانے کے لیے چارہ نہیں ہے، اور جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں کہ آدمی اس دودھ کو پی کر کے اپنا پیٹ صحیح طریقے سے بھر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس قبیلے کے اندر پہنچتے ہیں، حضرت حلیمہ کے گھر میں پہنچتے ہیں، خیر و برکت کا ایک عجیب سا سمندر پیدا ہو جاتا ہے۔ کیسی کیسی خیر و برکت حضرت حلیمہ نے دیکھی، قبیلہ بنو سعد کے لوگوں نے دیکھی، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک عجیب سی خیر و برکت تھی آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں آنے سے۔ وہ اونٹنیاں، وہ بکریاں جس کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں، آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے ان کے تھنوں کے اندر دودھ بھر گیا۔ اور صرف یہی نہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ کے گھر کے اندر جتنی برتن تھی اتنا زیادہ دودھ پیدا ہونے لگا کہ کوئی برتن ایسا نہیں تھا حضرت حلیمہ کے گھر میں جس میں دودھ نہ ہو، ایسی خیر و برکت۔ وہ بچہ حضرت حلیمہ کا حقیقی بیٹا خود بھوک سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی برکت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی برکت سے اس رات جو ہے ان کے بیٹے نے بھی خوب سیر ہو کر کے پیا، اور پوری رات جو ہے چین کی نیند جو ہے میاں بیوی نے جو ہے اور سو کر کے گزاری۔ یہ پہلی رات تھی کئی دنوں کے بعد جب اس گھر کے اندر چین اور سکون کے ساتھ جو ہے کسی نے رات گزاری۔ بچے کا پیٹ نہیں بھرے گا تو بچہ روتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی آمد سے حضرت حلیمہ کے گھر میں برکت ہی برکت، خیر و برکت کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے حضرت حلیمہ کی بکریاں دن کو چرنے کے لیے جاتی، چراگاہ میں چرایا جاتا تھا۔ واپسی کے وقت یہ مشاہدہ کیا جاتا تھا کہ ساری بکریوں کے تھنوں میں دودھ جو ہے بھر چکے، لیکن دوسرے بکریاں جو وہاں چرتی تھیں وہ آتی تھی تو ان کے تھن خالی تھے۔ لوگ کہتے تھے ارے حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتی ہے، حلیمہ کے جانور جہاں چرتے ہیں، تم اپنے جانور کو وہاں کیوں نہیں چراتے ہو؟ حلیمہ کی بکریوں کو دیکھو، اس کے جانور کو دیکھو، وہ چر کر کے آ رہی ہے تو اس کے تھن جو ہے دودھ سے لبریز ہیں، تم نے کس جگہ پر اپنی بکریوں کو چرایا ہے کہ تمہارے بکریوں کے اندر دودھ نہیں؟ لوگ اپنے بکریوں کو حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ بھیجتے تھے تاکہ جس طریقے سے اس حلیمہ کی بکری کے تھنوں میں دودھ ہے، میری بکری کے تھن میں بھی دودھ پیدا ہو اور ہماری جو ہے غذا کا اور ہماری خوراک کا انتظام ہو سکے۔ اللہ کے نبی کے جانے سے یہ برکت ہے۔ اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے۔ بچپنا ہے، ذرا سی شعور ہوئی تو خالی نہیں بیٹھے، آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ، حضرت حلیمہ کے حقیقی بیٹوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے۔ یہ پیغام ہے آج کے ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ خیر، بات آگے کریں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے حقیقی بیٹوں کے ساتھ اللہ کے نبی بکریاں چرانے کے لیے جاتے۔ ایک مرتبہ بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے کہ اچانک ان کا رضاعی بھائی یعنی حضرت حلیمہ کا حقیقی بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کے حضرت حلیمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے کہنے لگا کہ امی جان، ایک بہت ہی عجیب معاملہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا وہ جو ہمارا قریشی بھائی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ دو شخص سفید لباس پہنے ہوئے دو شخص آتے ہیں اور اللہ کے نبی وہ ہمارے قریشی بھائی کو زمین پر لیٹا کر کے ان کے سینے کو چاک کرتے ہیں۔ کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا گیا ہے اور آپ کا سینہ مبارک چاک کر دیا گیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ سل رہے ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ اس کو سل رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ گھبرا گئی، آپ ان کے شوہر گھبرا گئے، دوڑتے ہوئے آئے چراگاہ کی طرف تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فوراً دوڑتی ہوئی گئی اور اپنے اس رضاعی بیٹے کو گود میں اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا۔ اس واقعے سے بہت ہی گھبراہٹ ہوئی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، تو کہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کچھ انہونی ہو جائے اور جو امانت مجھے دی گئی ہے یہ امانت کہیں ضائع نہ ہو جائے، میں اس کو اس کے والد کے پاس چھوڑ آتا ہوں، اس کو اس کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ چنانچہ اس نیت سے حضرت حلیمہ جاتی ہیں کہ میں اس بچے کو اس کی والدہ حضرت آمینہ کے سپرد کر دوں اور اس کو اس کے گھر کے حوالے کر کے میں واپس آ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امانت جو ہے ضائع ہو جائے۔ چلتی ہیں، جا کر کے حضرت آمینہ سے کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان سے، والدہ محترمہ سے کہ آمینہ، اس بچے سے مجھے بہت محبت ہے، جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے، جب سے یہ بچہ میری مقدر کے اندر آیا ہے، تب سے عجیب خیر و برکت محسوس کرتی ہوں، لیکن کل رات میں نے جو ایک واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے، جو ہمارے بچوں نے دیکھا ہے، اس واقعے سے میں بہت گھبرا کر کے آئی ہوں اور اس کو تیرے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت آمینہ کو جب یہ بات بتائی گئی، آپ کی والدہ ماجدہ کو جب یہ بات بتائی گئی تو آپ نے مسکرایا اور کہا کہ تم بے فکر رہو، اس بچے کا رب جو ہے نگہبان ہے، اس بچے کی حفاظت کرنے والا خود اس کا رب موجود ہے، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تب سے میں بھی ایک عجیب خیر و برکت محسوس کرتی ہوں، تب سے میں نے اس کی ایک عجیب شان دیکھی ہے، یہ عام بچوں کی طرح بچہ نہیں ہے بلکہ اس کی تو شان ہی الگ ہے، اس کا تو مقام ہی الگ ہے، تم بے فکر رہو، میرے بیٹے کو کچھ نہیں۔ تقریباً 4 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے یہاں دودھ پیتی رہی، دودھ پلانے کا واقعہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے حوالے کیے گئے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ آپ کے قلب اطہر کا، آپ کے سینے مبارک کا آپریشن کیا گیا اور آپ کے قلب مبارک کو نکال کر کے زمزم کے پانی سے، برف سے دھویا گیا 4 مرتبہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ
جو سینہ چاک کیا گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے پاس تھے، اور آپ بچپن کی حالت میں تھے، چھوٹے تھے تب۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو ہے آپ کا سینہ مبارک جو ہے چاک کیا گیا۔ اور چوتھی مرتبہ علماء نے لکھا ہے کہ واقعہ معراج کے وقت، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے مواہب کے اندر اور علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے شرح مواہب اللدنیہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو شق صدر ہوا کہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، آپریشن کیا گیا، قلب مبارک نکال کر کے زمزم سے اور برف سے دھویا گیا، حضرت علامہ قسطلانی اور علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس واقعے کو ایسا ہی مان لینا ہمارے لیے واجب ہے۔ اس کی کیفیات میں نہیں جانا چاہیے کہ یہ واقعہ خرق عادات میں سے ہے، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں، اس کی حقیقت علماء نے بتائی ہے، اور حقیقت بتائی ہے کہ پہلے مرتبہ سینہ کیوں چاک کیا گیا؟ چھوٹے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 6 سال کی عمر کے تھے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا اور زمزم کے پانی سے اور برف سے دھویا گیا۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے گناہ کا جو مادہ ہوتا ہے، جو ہر انسان کے دل کے اندر گناہ کرنے کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ مادہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کے نبی کا سینہ مبارک چاک کر کے اس مادے کو نکال دیا گیا، اور برف سے اس لیے دھویا گیا کہ گناہ کی تاثیر جو ہے گرم ہوتی ہے، گناہ کی تاثیر گرم ہوتی ہے، گناہ کی تاثیر میں گرمی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے قلب اطہر کو برف سے دھو کر کے گویا کہ رہی سہی جو کسر دل کے اندر رہ جاتی تھی، برف کے ذریعے سے اسے ٹھنڈا کر دیا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام گناہوں سے پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاؤں سے پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی گناہ نہیں سرزد ہو سکتا ہے۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء جو ہے معصوم ہوتے، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا۔ تو پہلی مرتبہ سینہ چاک کیا گیا۔ دوسری مرتبہ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام 10 سال کے ہوئے تو اس لیے چاک کیا گیا کہ تاکہ دل کے اندر جو لہو و لعب سے جو محبت ہوتی ہے بچوں کو، وہ مادہ بھی نکال دیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی لہو و لعب میں، کسی غلط کام میں، ناچ گانے میں، گانے بجانے میں، میلے ٹھیلے میں آپ نے کبھی کسی جگہ شرکت نہیں فرمائی۔ ایک جگہ آپ کو چند دوستوں نے زبردستی لے جانے کی کوشش کی تو اس جگہ پر پہنچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی نیند عطا کی کہ پورا میلہ ٹھیلا ختم ہو گیا۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند ہوشیار ہوئی، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کی۔ اور پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کے وقت سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، تاکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اترنے والا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہونے والی تھی۔ اللہ کے کلام الہی کے بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دل کی صفائی آب زمزم سے کر دی۔ اور پھر چوتھی مرتبہ اور آخری مرتبہ واقع معراج کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی صفائی کی گئی اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جانے والے تھے، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرنے والے تھے، عالم ملکوت کا مشاہدہ کرنے والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام واقعات کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، دل اس قابل بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی مرتبہ سینہ اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا چاک کر کے اور دل کو اس قابل بنایا کہ عالم ملکوت کی سیر کرائی جائے۔ یہ 4 ایسے مواقع علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔
تو یہ چند باتیں تھیں سیرت کے حوالے سے جو اس جمعے کے اندر آپ حضرات کے سامنے آئی. تو آپ حضرات ذرا جلد آنے کی کوشش کریں تاکہ یہ جو سیرت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ جلد از جلد جو ہے اپنے اختتام کو پہنچے اور بات جو ہے ہمارے اور آپ تک جو ہے مکمل طریقے سے آ جائے. اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کی بایوگرافی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی، آپ کا ہر لمحہ، آپ کا ہر حصہ، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ، چاہے وہ بچپن کا ہو، جوانی کا ہو، آپ کی ولادت سے پہلے کا ہو، ولادت کے بعد کا ہو، بعثت کا ہو، جوانی کا ہو، بڑھاپے کا ہو، وفات کا ہو، نبوت کا ہو، ہر لمحہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. ہم جب سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنی زندگی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے طرز پر اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے، آخرت میں بھی کامیاب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں سنتیں پڑھیں. Subscribe my channel Maulana Mufti Rayyan Nadwi official channel. Like and share.